पुराने ज़माने में शाम की सरजमीन पर एक आदिल बादशाह की हुकूमत थी, जिसके इंसाफ के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। मगर इस अजीम शहर से बहुत फासले पर, पहाड़ों और खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव था, जहां जिंदगी सादा थी मगर दिलों में मेहनत और ईमान की रोशनी थी। इसी गांव में यूसुफ नाम का एक नौजवान ताजिर रहता था। न उसके पास दौलत थी, न बड़ी दुकान, मगर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो हर खजाने से कीमती थी, उसकी ईमानदारी। वो सुबह सवेरे उठता, थोड़ा सा सामान लेकर गांव की गलियों में निकलता और जो कुछ कमाता उसमें बरकत महसूस करता। लोग उस पर भरोसा करते थे, क्योंकि वो नाप तोल में कभी कमी ना करता और ना ही झूठ बोलता। मगर वक्त के साथ यूसुफ के दिल में एक ख्याल बार बार उभरने लगा। वो सोचता, क्या मैं सारी जिंदगी इसी तरह गुजार दूं? क्या मैं अपने खानदान को बेहतर जिंदगी नहीं दे सकता? एक रात वो देर तक जागता रहा। बाहर ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर सितारे चमक रहे थे। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि वो शाम जाएगा, जहां बड़े बाजार हैं, बड़े ताजिर हैं और शायद बड़ी आजमाइशें भी। अगली सुबह जब उसने अपना इरादा घर वालों को बताया तो उनकी आंखों में फख्र भी था और जुदाई का दुख भी। उसकी माँ ने उसके सर पर हाथ रखा, दुआ दी, बेटा रिज़्क़ हलाल कमाना, चाहे कम ही क्यों ना हो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान होगा। यूसुफ ने थोड़ी सी जमा पूंजी, चंद कीमती चीजें और अपने वालिद की पुरानी चादर उठाई। वही उसका असल सरमाया था। सफर आसान न था, लंबे रास्ते, तपती धूप, कभी भूख, कभी प्यास, कभी किसी अजनबी का अच्छा सलूक मिलता तो कभी बेरुखी। मगर हर मुश्किल के बाद यूसुफ आसमान की तरफ देखता और खामोशी से कहता, या अल्लाह तू ही काफ़ी है। वो जानता नहीं था कि यह सफ़र सिर्फ एक शहर तक पहुंचने का नहीं, बल्कि तकदीर के उस दरवाजे तक था जो सिर्फ उन लोगों के लिए खुलता है जो हिम्मत से पहला कदम उठाते हैं। शाम शहर के दरवाजे जैसे ही यूसुफ की नज़रों के सामने आए, वो चंद लम्हों के लिए रुक गया। उसने इतना बड़ा शहर पहले कभी नहीं देखा था। बुलंद दीवारें, मसरूफ रास्ते और अंदर से उठती हुई लोगों की आवाज़ों का शोर, ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। जब वो शहर में दाखिल हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी और ही दुनिया में आ गया हो। बाजार जिंदगी से भरे हुए थे। हर तरफ रंग बरंगे कपड़े लटक रहे थे। खुशबुओं की महक फिजा में फैली हुई थी। तांबे के बर्तन धूप में चमक रहे थे और दूर दूर से आए हुए ताजिर अपनी अपनी जुबानों में आवाजें लगा रहे थे। कोई रेशम बेच रहा था, कोई मसाले, कोई कीमती पत्थर, तो कोई नायाब खुशबुएं। हर तरफ खरीदारों का हुजूम था और सौदेबाजी की आवाजें मुसलसल गूंज रही थीं। यूसुफ ने एक लम्हे के लिए ये सब देखा, फिर खामोशी से अपने आप से कहा, यही वो जगह है जहां मुझे अपनी मेहनत आजमानी है। उसने बाजार के एक कोने में एक छोटी सी जगह किराए पर ली। न कोई शानदार दुकान, न बड़ा सामान, बस एक सादा सा छज्जा, एक लकड़ी की मेज और उस पर उसका लाया हुआ थोड़ा सा माल। मगर उसके चेहरे पर अज़्म था। पहला गाहक आया तो यूसुफ ने पूरे सुकून से सामान नापा, तराजू को गौर से देखा, वजन बराबर किया और कीमत वही बताई जो बनती थी। गाहक ने हैरत से पूछा, इतना ही? तुमने ज्यादा क्यों नहीं लिया? यूसुफ मुस्कुराकर बोला, रिस्क बढ़ाने वाला मैं नहीं, ऊपर वाला है। आहिस्ता आहिस्ता लोग उसकी दुकान पर आने लगे। किसी को सही नाप मिलता, किसी को खालिस माल और किसी को नरम लहजे में बात। वो ना झूठ बोलता, ना किसी को धोखा देता। मुनाफा कम रखता मगर एतमाद ज्यादा कमाता। चंद ही दिनों में बाजार में एक जुमला फैल गया, अगर सच्चा सौदा करना हो तो उस नए ताजिर के पास जाओ, वो धोखा नहीं देता। एक दिन इसी हुजूम में एक सादा लिबास पहने शख्स खामोशी से बाजार में दाखिल हुआ। उसके साथ एक और आदमी था, मगर दोनों आम मुसाफिरों जैसे लग रहे थे। वो मुख्तलिफ दुकानों से गुजरते हुए यूसुफ की दुकान के सामने आकर रुक गए। उस शख्स ने कुछ सामान खरीदा। यूसुफ ने हमेशा की तरह पूरे इत्मीनान से नाप तोल किया, कीमत बताई और सर झुकाकर माल पेश कर दिया। ना खुशामद, ना लालच, ना पहचानने की कोशिश। वो अजनबी खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी आंखों में गौर था, जैसे वो सिर्फ सौदा नहीं बल्कि यूसुफ के किरदार को तोल रहा हो।
یوسف اپنے کام میں مصروف رہا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ آج اس کی ایمانداری کو ایک عام گاہک نہیں بلکہ تقدیر خود دیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح یوسف اپنی دکان کھولنے ہی والا تھا کہ چند شاہی سپاہی اس کے سامنے آ کر رک گئے۔ ان کے لباس اور انداز سے صاف ظاہر تھا کہ وہ عام سپاہی نہیں۔ ایک نے آگے بڑھ کر کہا، تمہیں فوراً دربار میں حاضر ہونے کا حکم ہے۔ یوسف کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک معمولی تاجر کو دربار میں کیوں بلایا جا رہا ہے۔ وہ خاموشی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ شاہی محل کے بلند دروازوں سے گزرا تو اس کے قدم خود بخود آہستہ ہو گئے۔ وسیع ہال، جگمگاتے ستون اور سنجیدہ چہروں والے درباری، یہ سب اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ جب اسے تخت کے سامنے لایا گیا تو وہ حیرت سے ٹھٹک گیا۔ تخت پر بیٹھا بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جو کل اس کی دکان پر عام گاہک بن کر آیا تھا۔ بادشاہ کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، یوسف، ہم نے تمہیں بازار میں دیکھا۔ تمہاری ایمانداری نے ہمیں متاثر کیا۔ ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو سچ بولیں، نہ کہ وہ جو خوشامد کریں۔ آج سے تم ہمارے مشیر ہو۔ دربار میں سرگوشیاں شروع ہو گئیں۔ کئی درباری حیران تھے، مگر سب سے زیادہ بے چینی وزیر کامران کے چہرے پر تھی۔ وہ برسوں سے بادشاہ کا قریبی مشیر تھا، اور ایک عام تاجر کا اچانک اس مقام تک پہنچ جانا اسے اندر ہی اندر جلا رہا تھا۔ چند دن بعد دربار میں ایک مشکل مقدمہ پیش ہوا۔ دو تاجر ایک ہی قیمتی ہیرے کے مالک ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ دونوں کے پاس دلیلیں تھیں، دونوں اپنے دعوے پر ڈٹے ہوئے تھے۔ دربار الجھن میں تھا۔ بادشاہ نے یوسف کی طرف دیکھا اور کہا، اس کا فیصلہ تم کرو۔ کامران کے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے یقین تھا کہ اب یہ نیا مشیر ناکام ہو جائے گا۔ یوسف نے دونوں تاجروں کی باتیں غور سے سنی۔ پھر اس نے ہیرا اپنے ہاتھ میں لیا، چند لمحے سوچا اور سپاہیوں کو حکم دیا کہ ایک بڑا پتھر لایا جائے۔ دربار حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پتھر لایا گیا تو یوسف نے پرسکون لہجے میں کہا، جو اس ہیرے کا سچا مالک ہے وہ اسے اس پتھر پر مار کر توڑ دے۔ یہ سنتے ہی ایک تاجر چیخ اٹھا، نہیں، میں اپنی قیمتی چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ دوسرا فوراً آگے بڑھا جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ یوسف نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور بادشاہ کی طرف موڑ کر کہا، جہاں پناہ پہلا شخص ہی اس کا اصل مالک ہے۔ جو چیز دل کے قریب ہوتی ہے انسان اسے یوں تباہ نہیں کرتا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، پھر تحسین کی سرگوشیاں گونجنے لگیں۔ بادشاہ کی آنکھوں میں اطمینان تھا، جبکہ کامران کا سر جھک گیا۔ اس دن سب نے دیکھ لیا کہ طاقت فیصلے کروا سکتی ہے، مگر عقل سچ کو پہچانتی ہے۔ دربار میں یوسف کی عزت بڑھتی جا رہی تھی، مگر جتنا اس کا مقام بلند ہو رہا تھا اتنا ہی وزیر کامران کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ ہر وقت یہی سوچتا رہتا کہ کسی طرح یوسف کو نیچا دکھایا جائے۔ آخرکار اس نے ایک خطرناک سازش تیار کی، ایسی سازش جو یوسف کی ساری نیک نامی کو ایک لمحے میں مٹا سکتی تھی۔ ایک صبح دربار میں کامران نے نہایت سنجیدہ انداز میں بادشاہ کے سامنے جھک کر کہا، جہاں پناہ شاہی خزانے سے چند قیمتی جواہرات غائب ہو گئے ہیں، اور ہمارے جاسوسوں کو شبہ ہے کہ اس میں یوسف کا ہاتھ ہے۔ یہ سنتے ہی دربار میں سنسنی پھیل گئی۔ بادشاہ کے چہرے پر حیرت اور دکھ دونوں نمایاں تھے۔ اسے یقین کرنا مشکل لگ رہا تھا، مگر معاملہ سنگین تھا۔ فوراً حکم ہوا کہ یوسف کو گرفتار کر کے پیش کیا جائے۔ جب سپاہی یوسف کو لے کر آئے تو اس کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، مگر چہرہ پرسکون تھا۔ بادشاہ نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور پوچھا، یوسف، کیا تم نے ہماری امانت میں خیانت کی ہے؟ یوسف نے سر جھکا کر نہایت سکون سے جواب دیا، جہاں پناہ میں بے گناہ ہوں، سچ کے سوا میرے پاس کچھ نہیں۔ اگر اجازت دیں تو مجھے اپنی صفائی کا موقع دیجیے۔ بادشاہ نے اسے 3 دن کی مہلت دے دی، مگر دربار میں بہت سے لوگ اسے مجرم سمجھ چکے تھے۔ یہ یوسف کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ عزت، مقام سب داؤ پر لگ چکا تھا، مگر اس نے گھبرانے کے بجائے صبر کو تھام لیا اور سچ تک پہنچنے کا ارادہ کیا۔ تحقیق کرتے کرتے اسے ایک سراغ ملا۔ وہ شہر کے مشہور سونار کے پاس گیا اور پوچھا، کیا حال ہی میں کسی نے شاہی نشان والے زیورات کی نقل بنوائی تھی؟ سونار ہچکچایا، پھر بولا، ہاں، وزیر کامران کے آدمی آئے تھے۔
انہوں نے جلدی میں بالکل ایسے ہی جواہرات بنوائے تھے۔ یہی وہ ثبوت تھا جس کی یوسف کو تلاش تھی۔ اگلے دن دربار لگا تو یوسف نے سونار کو پیش کر دیا۔ حقیقت سامنے آتے ہی سب کی نظریں کامران کی طرف اٹھ گئیں۔ وہ گھبرا گیا، اس کی زبان لڑکھڑانے لگی اور آخرکار اس نے اپنا جرم قبول کر لیا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے فوراً کامران کو قید کرنے کا حکم دیا اور یوسف کی طرف دیکھ کر کہا، ہمیں تم پر فخر ہے، تم نے ایک بار پھر سچ کو ثابت کر دیا۔ یوسف نے عاجزی سے جواب دیا، سچ کو ثابت ہونے میں وقت لگ سکتا ہے مگر وہ کبھی ہارتا نہیں، اور واقعی اس دن سب نے دیکھ لیا کہ سچ وقتی طور پر دب سکتا ہے مگر شکست کبھی نہیں کھاتا۔ وقت گزرتا گیا مگر ایک سال ایسا آیا جب شام کی سرزمین پر آسمان جیسے رک سا گیا۔ بادل آتے مگر برستے نہیں تھے، کھیت سوکھنے لگے، دریا سکڑ گئے اور اناج کے گودام خالی ہونے لگے۔ بازاروں میں رونق کی جگہ خاموشی نے لے لی۔ لوگوں کی آنکھوں میں سوال تھا اور گھروں میں بھوک۔ کچھ ہی دنوں میں قحط نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ مائیں اپنے بچوں کو آدھی روٹی کھلا کر خود بھوکی سو جاتی۔ کسان زمین کی طرف دیکھتے مگر مٹی میں زندگی کا کوئی نشان نہ تھا۔ مجبور عوام محل کے باہر جمع ہونے لگی، فریاد کرتی ہوئی، ہمیں بچا لیجیے۔ بادشاہ سخت پریشان تھا۔ اس نے فوراً یوسف کو بلایا اور کہا، یہ وقت تلوار قانون کا نہیں، ہمیں بتاؤ کیا جائے۔ یوسف نے بغیر دیر کیے جواب دیا، جہاں پناہ خزانہ عوام کے لیے ہوتا ہے، دیواروں کے لیے نہیں۔ اسے کھول دیجیے، اناج خریدا جائے، غریبوں میں بانٹا جائے۔ جب رعایا بچے گی تو ریاست خود سنبھل جائے گی۔ بادشاہ نے فوراً حکم جاری کر دیا۔ شاہی خزانہ کھول دیا گیا۔ یوسف خود تقسیم کے انتظام میں لگ گیا۔ وہ راتوں کو جاگتا، فہرستیں بنواتا، ہر خاندان تک راشن پہنچانے کی نگرانی کرتا۔ لوگ حیران تھے کہ ایک وزیر ان کے درمیان کھڑا ہے، ان کے دکھ سن رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں اناج دے رہا ہے۔ مگر قحط کم نہ ہوا۔ ایک رات مسلسل فکر اور دعا کے بعد یوسف کو خواب میں ایک بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، مشرق کی طرف جاؤ، وہاں ایک پرانا کنواں ہے جو وقت کے ساتھ دفن ہو گیا، اسے دوبارہ زندہ کرو، وہی زندگی واپس لائے گا۔ صبح ہوتے ہی یوسف نے بادشاہ کو خواب بتایا اور فوراً اس مقام کی تلاش شروع کر دی۔ کئی میل دور ویران زمین میں واقعی ایک پرانا کنواں ملا جو مٹی اور پتھروں میں دب چکا تھا۔ کھدائی شروع ہوئی۔ دن گزرتے گئے، مزدور تھک گئے، امیدیں کمزور ہونے لگیں، مگر یوسف ہر روز وہاں کھڑا رہتا، لوگوں کو حوصلہ دیتا اور کہتا، محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ پھر ایک لمحہ آیا، زمین کے اندر سے نمی محسوس ہوئی اور اچانک پانی کا ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ لوگ خوشی سے چیخ اٹھے۔ وہ پانی کھیتوں تک پہنچایا گیا۔ کچھ ہی ہفتوں میں سوکھی زمین پر ہریالی لوٹ آئی، فصلیں اگنے لگیں، زندگی واپس آ گئی۔ عوام ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعائیں دینے لگی۔ ان کے لیے یوسف صرف وزیر نہیں رہا تھا بلکہ ایک ایسا رہنما بن گیا تھا جو ان کے ساتھ کھڑا رہا۔ سب نے محسوس کیا یہ صرف عقل کی کامیابی نہیں تھی، یہ نیت کی طاقت تھی جو ایک قوم کو دوبارہ زندہ کر گئی۔ وقت نے اپنا سفر جاری رکھا اور اب وہ دن آ پہنچا جب شام کا عادل بادشاہ بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑا تھا۔ بالوں کی سفیدی اور چہرے کی جھریاں اس بات کی گواہ تھیں کہ ایک طویل دور حکومت اپنے اختتام کے قریب ہے، مگر اس کے دل میں ایک بڑی فکر تھی، اس کے بعد تخت سنبھالے گا کون؟ اس کے دو بیٹے تھے، بڑا شہزادہ بہادر اور جنگجو تھا، تلوار کا ماہر، فیصلوں میں سخت۔ دوسرا شہزادہ نرم مزاج، بردبار اور انصاف پسند تھا، جو لوگوں کی بات سننے کو طاقت سمجھتا تھا۔ بادشاہ فیصلہ نہ کر پا رہا تھا، اس لیے اس نے یوسف کو بلایا۔ یوسف نے کچھ دیر سوچا، پھر عرض کیا، جہاں پناہ اجازت دیں تو دونوں شہزادوں کو ایک امتحان سے گزارا جائے، فیصلہ خود واضح ہو جائے گا۔ ایک ایسی بستی منتخب کی گئی جہاں لوگ آپس میں شدید جھگڑوں میں مبتلا تھے۔ امن قائم کرنا دونوں شہزادوں کی ذمہ داری تھی۔ پہلا شہزادہ فوج لے کر وہاں پہنچا۔ اس نے سخت احکامات جاری کیے، گشت بڑھا دیا، مخالفت کرنے والوں کو سزا دی۔
चंद ही दिनों में झगड़े रुक गए, बाजार खिल गए और बस्ती में खामोशी छा गई। मगर यह खामोशी सुकून की नहीं, खौफ की थी। लोग बात करने से भी डरते थे। दूसरा शहजादा अकेला वहां पहुंचा। इसने ना तलवार उठाई ना हुक्म सुनाया। वो लोगों के दरमियान बैठ गया, उनके दुख सुने, उनके मसाइल समझे और इंसाफ के साथ एक एक मामला हल करता गया। आहिस्ता आहिस्ता दिलों की गिरहें खिलने लगे। लोग खुद एक दूसरे के करीब आने लगे। बस्ती में अमन आया, मगर इस बार ये अमन खौफ से नहीं, एतमाद से था। यूसुफ ने बादशाह से कहा, जहां पना ताकत खामोशी तो ला सकती है, मगर दिल नहीं जीत सकती। हुकूमत तलवारों पर नहीं, दिलों पर की जाती है। बादशाह ने यही फैसला किया। नर्म दिल शहजादा तख्त का वारिस ठहरा और बड़े भाई को फौज की क़ियादत सौंपी गई ताकि दोनों मिलकर रियासत की खिदमत करें। चंद लम्हों के लिए बड़े शहजादे के दिल में नाराज़ी आई, मगर यूसुफ ने इसे तन्हाई में समझाया। असल अज़मत इक़्तिदार में नहीं, खिदमत में है। तुम दोनों एक दूसरे की ताकत हो। आखिरकार दोनों भाई गिले मिल गए। एक मुमकिना खाना जंगी टल गई और रियासत तबाही से बच गई। बादशाह ने खुश होकर यूसुफ को इनाम देना चाहा, खजाने और सोने की पेशकश की। मगर यूसुफ मुस्करा कर बोला, मेरी सबसे बड़ी दौलत लोगों की दुआएं हैं, यही मेरे लिए काफी है। और यूं इस कहानी ने एक सादा मगर अजीम सच साबित किया। ईमानदारी, सब्र और हिकमत इंसान को वहां पहुंचा देते हैं जहां महज ताकत कभी नहीं पहुंच सकती।